جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی تو ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کے بھی ہوں، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہاں سے ہی نکلیں گے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، جو ان پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائش ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آزمائش صرف برے لوگوں پہ آتی ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اس سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ تمہیں کب اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، وہ سب کا مددگار ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگی کہ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جس ذات سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں تبدیل ہوتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھال رہا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو وہ سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ تمہارے سینے میں چھپے راز سے بھی واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا کہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔